کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. اور ان مسافروں میں کیا کیا ورائٹی ہے. مطلب تاجر تو ہیں ہی جو ریشم لے کے شیان جا رہے ہیں یا باقی ملکوں کی طرف جا رہے ہیں, آف روڈ ہو کر دلی تک آتے ہیں, لیکن ان میں مصور بھی ہیں, ان میں کاریگر بھی ہیں, ان میں کمہار بھی ہیں جو مطلب ایک کاشگر رک جائیں گے تو وہاں پہ کمہاروں کی بہت ڈیمانڈ ہے. اچھا, یہ جو مصور ہے یہ بھی سفر کرتے رہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی جو منیچر مصوری ہے ایران کی, اس میں ایک خاص پیریڈ میں وہ بالکل چائنیز فگر بنا رہے تھے. وہ کیوں بنا رہے تھے؟ کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا سے سفر کرتے ہوئے سلک روڈ کے ذریعے ان تک وہ اثر پہنچا اور اس کے بعد ٹرکی پہنچا. تو آج جو کاروان سرائے ہے اس میں مختلف طاقچوں میں, در و دیوار میں, فواروں کے گرد, فرش پہ بہت ساری ایسی نایاب تصویریں ہیں, امیجز ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی. جیسا کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. وہ دھبے تو دھلنے والے نہیں ہیں, وہ تو تاریخ پر نقش ہو چکے ہیں. اسی طرح ہی باغ ہیں, کہیں ہمیں بابر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں, کہیں نیو یارک کا جو سینٹرل پارک ہے اس کی چھت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں, اور کہیں ہمیں بہت ہی جس طرح بہزاد کی مصوری ہوتی تھی منیچر, اس قسم کی باریکیاں نظر آتی ہیں. چنانچہ آپ کا یہ خیال ہوگا کہ آج کاروان سرائے میں کوئی 5-6 لوگ بیٹھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, شخص ایک ہی ہے, داستانوی شخص ہے اور بڑا نابغہ روزگار شخص ہے. اور اس کا میں انٹروڈکشن نہیں کرواؤں گا, بلکہ چونکہ میں ایک داستان گو ہوں, ایک داستان گو کی حیثیت سے میں ایک داستان کا, چھوٹی سی داستان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے آل دیٹ آرٹ, سلجوق مستنصر کی لکھی ہوئی. اور اس پروگرام میں تھوڑا سا ذاتی تذکرہ اس لیے ہوگا کہ جو نابغہ روزگار شخصیت تشریف رکھتی ہے اس کا ہمارا ملاپ رہا ہے, ملن رہا ہے, دوستی رہی ہے میرے بچوں کے ساتھ. میرے ساتھ بھی وہ عزت و توقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو انٹروڈکشن لکھا, عمران قریشی صاحب ہیں کوئی, آئی ڈونٹ نو, تو آل دیٹ آرٹ میں تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب میں نیشنل کالج آف آرٹس میں داخل ہوا تھا. یہ فروری کے اوائل کے دن تھے 1990 میں, اور بہت سرد لاہور کی مارننگ تھی. ہمارا فرسٹ ایئر کا سیشن تھا اور ہم سب پرانے کلونیل ایرا کے ہائی روف کے ڈرافٹنگ اسٹوڈیو میں تھے, اور وہاں میری ملاقات سلجوق سے ہوئی پہلی مرتبہ. اور میں بہت ایکسائٹ ہوا کیونکہ میں اس کو جانتا تھا, کیونکہ وہ اپنے والد, اب آگے میرا نام ہے جی, مستنصر حسین طاہر کی کتاب حمزہ داستان کا ایک کردار تھا. یہ ایک ایسا ٹریولاگ تھا جو میں نے بہت مرتبہ پڑھا تھا, میری فیوریٹ بکس میں تھا. اور میں نے جب میں مطلب بڑا ہو رہا تھا تو ان کے ٹریولاگس پڑھ کے بڑا ہو رہا تھا. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں سلجوق سے ملا. اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جب وہ حیدرآباد گئے تو انہوں نے اپنے مختلف دوستوں کو بتایا کہ جناب میں NCA میں داخل ہوا ہوں اور وہاں پہ سچ مچ ایک کردار ایسا ہے جو طارق کی کتابوں میں آیا. تو میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور میرے دوست بھی بہت ایکسائٹ ہوئے. یہاں تک تو بوڑھا داستان اپنی داستان سنا رہا ہے اسی کی داستان جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ یہاں سے آگے کی داستان وہ شروع کرے جو اس داستان کا موجب ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ لفظ بھی بڑا گھسا پٹا ہے, بین الاقوامی شہرت یافتہ وغیرہ. ہمارے شاعر ایک مشاعرہ پتہ نہیں چیچوں کی ملیاں ٹائپ امریکہ میں پڑھاتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ. لیکن جینوئنلی جو انٹرنیشنل ریپیوٹ جتنی ہے عمران قریشی کی, میرا جو محدود
انفارمیشن ہے اس کے مطابق اور کسی کی نہیں. ہر جگہ جہاں بھی آرٹ سے فن سے محبت کرنے والے ہیں لوگ, کریٹیوٹی سے, وہ عمران قریشی کو جانتے ہیں. اور بہت میں ایم گریٹفل, کیونکہ یہ بہت نایاب پرندے ہیں, یہ یہاں ہوتے نہیں ہیں. یعنی کبھی پیرس میں پائے جاتے ہیں, کبھی لنڈن میں, کبھی ہانگ کانگ میں, کبھی ملیشیا میں, کبھی کسی چھت سے چڑھے ہوئے ہیں, کبھی مسجد کے کوئی پائپ وغیرہ پینٹ کر رہے, یہاں نہیں ہوتے. تو شروع سے ہی میں ان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. تو عمران, آپ وہاں سے داستان کا آغاز کیجئے جب آپ, یہ ملاقات تو ہو گئی جب آپ NCA میں داخل ہوئے, حیدرآباد سے آپ آئے تھے. جی السلام علیکم طاہر صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھ ناچیز کو اتنی میں تو کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس شو میں ہوں گا, کیونکہ میرا جو بچپن تھا وہ آپ منصور راہی سے ڈرائنگ, جو آپ کا شو ہوتا تھا مارننگ شو PTV پہ, منصور راہی اس میں روز آتے تھے صبح, اور ہم آنکھیں ملتے ہوئے اسکول جانے سے پہلے میں جلدی سے دیکھتا تھا کہ, اور مجھے دعا کرتا تھا کہ یہ ٹائم پہ آ جائے ورنہ میں اسکول سے لیٹ ہو جاؤں گا. اچھا, منصور راہی کو بھی میں نانگا پروت لے کے گیا. اچھا. ہاں, اور اس کے ساتھ جب وہ واپس آیا تو اس کا پیٹرن چینج ہو گیا ہوا تھا پینٹنگ کا. بالکل. وہ وہاں کے جھونپڑے, وہاں کے پہاڑ جو تھا وہ پینٹ کرتا تھا. اچھا. بات اور وہاں سے آغاز ہوا. بالکل. تو وہ جو ڈرائنگ سکھاتے تھے وہ بڑا مجھے انٹرسٹ کرتا تھا, اور بس پھر NCA آ گیا میں. ٹھیک. اور وہیں سے پڑھا اور پڑھانے بھی لگ گیا پھر. لیکن اس میں انٹرسٹنگ داستان یہ ہے, وہاں پہ ایک میرے دوست, سبھی NCA والے جتنے بھی لوگ پڑھا رہے تھے وہ میرے واقف بھی تھے, کچھ دوست بھی تھے. ان میں ایک صاحب بشیر احمد تھے, یار دوستوں نے بشیرہ بھی کہتے تھے, لیکن کہنا ان کو استاد بشیر احمد چاہیے. اور موصوف کا کمرہ تھا چھوٹا سا, میں جایا کرتا تھا, فرشی نشست ہوتی تھی, ارد گرد ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے, اور یوں کر کے نا, جس کو کہتے ہیں گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہوئے. دوپہر کے وقت وہ جو بردہ پوزیشن تھی اس سے باہر آتے تھے, اور یہ دوسری ٹانگ ادھر رکھ لے, شام تک اسی طرح ہی بیٹھے رہتے, لگتا تھا جڑ جائیں گے. تو انہوں نے استاد شجاع وغیرہ اور باقی جو بہت سارے پرانے تھے استاد, ان سے منیچر سیکھی, اور اس کے بعد یہاں پہ آغاز کیا نیشنل کالج آف آرٹس کا. اور آج میرا خیال ہے کہ پاکستانی مصوری میں جتنا عمل دخل منیچر کا ہے, اس میں بہت بڑا حصہ بشیر کا ہے, بشیر احمد کا. لیکن ان کا جو فن ہے, ان کی جو کاریگری ہے, ان کی جو کمپیٹنس ہے, میرا خیال ہے کہ وہی محدود رہ جاتی اگر ان کے عمران قریشی جیسے شاگرد نہ ہوتے, جو ان کے فن سے سیکھ کر انہوں نے آگے کی منازل طے کی. اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ان کے کمرے سے گزرتا تھا, میں تو کوئی اور پینٹنگ وغیرہ سیکھتا تھا, تو وہ کہتے تھے تم آگے منیچر سیکھو. تو میں کہتا تھا میرا کیا تعلق ہے منیچر سے, میں اس سے گزرتا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم دیکھ کا ایک دانہ دیکھ کے جان جاتے ہیں, تو میں کمپیٹنس ہے. فائنلی یہ پھر ادھر گئے جی منیچر کی طرف. اچھا, بشیر صاحب کا یہ تھا کہ وہ بہت ٹریڈیشنلسٹ تھے جی, اور ایک اور ہی اسکول آف تھاٹ تھا ود ان دا انوائرمنٹ آف NCA کہ, اور دوسری طرح کے پروگریسو ٹیچرز نے یہ ہے, اور بشیر صاحب بہت ٹریڈیشنلسٹ ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی جب میں نے وہ منیچر, میں نے کہا کہ سر میں نہیں پڑھ سکتا یہ, اور اس میں مارجن بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ایز این آرٹسٹ ایکسپریس کرنے کا. تو وہ کہتے ہیں نہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو. پھر میں نے کچھ آئیڈیاز میرے مائنڈ میں تھے کہ میں کیسے, یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے اس میں کیا اور انوویشنز ہو سکتی ہیں. میں نے ان سے ڈسکس کیا تو ہی واز فائن ود اٹ. ہی سیڈ نہیں تم آؤ تو یہ کریں گے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہ میں 3 ڈائمینشنل منیچر بنانا چاہتا تھا, یا کچھ اس اسٹوڈنٹ لیول پہ جو آپ سوچتے ہیں جس طرح چیزوں کو. تو وہ ایک فرق ایکسپیرینس تھا. لیکن بہرحال ایک بشیر صاحب کا ایک اسٹرانگ ٹریڈیشنل ہونے کا مطلب بہت ٹریڈیشنلسٹ ہونے کا پوائنٹ آف ویو, اور میرا اور طرح کا, میں دوسری کنٹمپریری آرٹ کی فارم سے بھی کنیکٹ کرتا تھا, اور سیکھ میں منیچر رہا تھا سر کے ساتھ. تو میرے خیال ہے وہ ایک جنگ بھی تھی اور ایک
हेल्दी इन्वायरमेंट भी था, उससे बड़ी चीज़ें डिस्कशन जी। खुली, बड़ी चीज़ें ओपन अप हुई और वो आगे काम में फिर मुझे लगता है उसने बड़ा हेल्प आउट किया चीज़ों को इवॉल्व होने में। वक्फे के बगैर ज़िंदगी रवां नहीं हो सकती। मैं आपका नुक्ता नज़र समझता हूँ, क्योंकि हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। और आई फील कि वो जो ट्रेडिशनल मिनिएचर तस्वीर थी, अगर वहीं रह जाती तो वो शायद माजी के सफ़ों में चली जाती, वो अब मौजूद ना होती। जब तक कि उसको आज का जो हक़ाइक़ हैं या जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है दुनिया में, उससे मुतासर होकर उसको एक नया रूप ना दिया जाए, जो कि आपने दिया। जिस तरह अब नावल नवीसी है या फिक्शन है, हम उस तरह नहीं लिखते जिस तरह हम रावजान अदा लिखी गई हैं या बाकी, हमारा अपना एक्सप्रेशन है। और हमारे बाद जो नावलिस्ट आ रहे हैं उनका अपना एक्सप्रेशन, वो हमारे स्टाइल में नहीं लिख सकते, हम उनके हिसाब से ज़रा डेकेडेंट हो गए। क्योंकि बशीर साहब का मज़ेदार बात यह है कि वो ख़ुद भी अपना काम बहुत ट्रेडिशनल वे में करते हैं और उनके अपने आइडियाज़ हैं स्ट्रांगली, और जबकि उनके स्टूडेंट्स जो निकले हैं वो और तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स उनके? वो काफ़ी सारे हैं, शाजिया सिकंदर हैं, अमरीन भट्ट थी, फिर ये आयशा खालिद हैं, नुसरा लतीफ़ कुरैशी है, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये सब मतलब कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते? जी, ये पूरी दुनिया में। शाजिया सिकंदर यहाँ तशरीफ़ लाई थी मुझे मिलने के लिए, तो हमारी नशिस्त हुई कोई 1-1.5 घंटा। और ऑब्वियसली आप लोग जो हैं, मैं कोई मुसव्विर तो नहीं हूँ, ना ही परख रखता हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। आप मैंने सुमैर को फ़ोन किया, सुमैर ने मुझे दी आपकी ये किताबों का, बल्कि मैं उसे कह रहा था कि यार इमरान कुरैशी पे जो किताबें लिखी गई हैं उनका वज़न मेरी उन किताबों से ज़्यादा है जो मैंने अपने हाथों से लिखी गई। अच्छा, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं इमरान से गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तो बाहर तो क्योंकि वकार साहब भी बैठे हुए हैं, ये नॉर्थ के डसे हुए हैं, आपको पता, जाके ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे एक कैफ़े खोल लिया था। हाँ, फिर स्कूल चलाते रहे, फिर इनकी बीवी जो है, मतलब है कि इस किस्म के जिस तरह गैर माकूल हम लोग हैं, इसी तरह ये है। तो हुंज़ा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो हमें ये मालूम हुआ था कि आप हुंज़ा में भी कुछ काम कर रहे हैं इस नौइयत का। कुछ मतलब मैं करना चाहता हूँ, हुंज़ा हो या स्कर्दू हो, कुछ नॉर्थ में इसको कैसे लेके जाया जाए। ये काफ़ी साल सोचा, लेकिन मैं सोचता रहा, लेकिन अब लोगों ने काफ़ी काम शुरू किया है उधर और बड़ा अच्छा हो रहा है ना। आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट, वो तो है। और क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा एक और ही दुनिया है वो, और अगर हम आर्ट यहाँ से लेकर जाएंगे वहाँ और वहाँ का आर्ट यहाँ आएगा तो वो एक्सचेंज बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके लोकल लोगों के लिए भी, और जो उनकी लर्निंग होगी फ़र्क तरह के आर्ट, क्योंकि बड़े क्रिएटिव लोग हैं वो, बहुत ज़बरदस्त, बड़े स्किलफुल, क्रिएटिव। अच्छा इमरान, मैं ऑब्वियसली मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा और बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। मेरे लिए ये न्यूज़ थी कि शायद ये 1908 की बात है कि अफ़गानिस्तान में किसी NGO ने बहाल किया बाबर का जो है वहाँ पे बाग़ बाबर। अच्छा, काबुल में। और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के जो मुसव्विर हैं, जो क्रिएटिव हैं, उनको इनवाइट किया कि वो वहाँ कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करें अपनी तख्लीक। तो आपको भी बुलाया गया था? जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, टर्कोइज माउंटेन। अच्छा। और उन्होंने ये क्यूरेट किया था शो पूरा, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे। जी, कुछ 2-2, 3-3 हर जगह से। तो आपने एक पैलेस को कुछ किया था? जी, मैंने क्वींस पैलेस के अंदर ये पूरा शो लगा था। हाँ। और फिर जब मैं वो उनका जो मेन हॉल है क्वींस पैलेस का, उसमें खिड़कियां हैं। अच्छा, नहीं ये पुराना है? ये पुराना है, लेकिन अब पूरा आगा खान फाउंडेशन ने इसको रिस्टोर किया था। ब्यूटीफुल। और उससे आप पूरा, जब आप खड़े होते हैं उसके टेरेस पे, तो पूरा काबुल आपको नज़र आता है। और ये बाग़ बाबर पे? जी, ये बाबर का, उसमें फिर और भी पीछे वो भी है,
मॉस्क भी है और पूरा इन्वायरमेंट, और फिर मिट्टी के घर भी पीछे चले जाते हैं जो बाद के बने हुए। अच्छा, बाग बाबर जो है इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रवायत, बेसिकली तो ये है पर्शियन गार्डन्स। जी। और आप देखें ना कि मुग़ल भी जहाँ गए हैं जी। सरों के मीनार भी तामीर कराए हैं, लेकिन बाग भी तामीर करवाए हैं। चुनांचे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी हैं, ये जो ट्रेडिशन है बाग की, जो बेस करती है पर्शियन गार्डन पे। इस्फहान में एक ख़ास गार्डन है जिसको कहा जाता है कि ये टिपिकल क्लासिकल जो आज से 1000 साल पहले बाग बनता था, ये ऑलमोस्ट उसके पैटर्न पे बनाया गया। चुनांचे बाबर भी यहाँ से रुखसत हुए, उन्होंने दफन होना काबुल में पसंद किया, क्योंकि हिंदुस्तानियों को, हम जैसों को बहुत नापसंद करते थे, कहते थे ये फजूल सी कौम है। और बल्कि उन्होंने कहा था कि ये कैसे हैं कि दाल के साथ दाल खाते हैं, यानी मांस नहीं खाते। और ये भी उन बाबरनामा में, और ये भी उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि इनमें से एक को दबोच के यहाँ रखूँ, एक को तो किले की फसील पर रोज़ाना भागा करूँ, इस किस्म की। तो बहरहाल उनकी यानी दाग बेल उन्होंने रखी मुगलिया सल्तनत की। तो मैं कई मरतबा सोचता हूँ, भाई आपको इतना नापसंद था, हिंदुस्तान तो आए क्यों थे? तो बाहर तौर अब वो आए और उन्होंने वहाँ पे दफन होना पसंद किया, और वहाँ पे वो बाग बनाया। एक इंटरेस्टिंग आपको मैं स्टोरी, मुझे एंटीक्स में शौक़ है। एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, ये जब अफगान जंग हो रही थी, तालिबान अमेरिका उस ज़माने, तो मैं एंटीक छोटी मोटी, मतलब मैं कोई बड़ा नहीं था, मेरे पास इतने कसरत से पैसे भी नहीं थे। कहने लगे सर एक ख़ास चीज़ आई है काबुल से, तो आप ख़रीदना चाहते? मैंने कहा ख़रीदने की पोजीशन में नहीं हूँ, देखने की पोजीशन में। और मैंने वो देखी चीज़, और वो था बाबर की कब्र का ओरिजिनल कतवा। अच्छा। और वो कम से कम 400-500 साल पुराना, वाह। पर्शियन में लिखा हुआ था। और मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया? कहने लगा जी वहाँ लूट मार हो रही है, काबुल म्यूज़ियम भी लूटा गया है जी। उसमें भी ये भी चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है जो इसका बाबर के बाग का, जिसको आपने वो किया, एकदम एक और सतह पर आप जाते हैं जी। और मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ न्यूयॉर्क की छत के ऊपर आप उसी तरह नक्शो निगार करते हैं, और उनमें सिमिलैरिटीज़ ये है कि वहाँ वो बाग बाबर था और यहाँ सेंट्रल पार्क है इर्द गिर्द, और एग्जैक्टली वही लोकेशन है कि दरमियान में एक बिल्डिंग है, इर्द गिर्द हरियावल है। वो क्या प्रोजेक्ट, मुझे बड़ा मज़ेदार लगा आपने कनेक्ट किया काबुल को न्यूयॉर्क के साथ, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जी वो उस हालात का 9/11 के बाद क्रिएटिविटी हैज़ नो बाउंड्रीज। जी जी। अच्छा, तो एक तो काबुल में होने का जो तजुर्बा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपकी किताबों में बड़ा पढ़ा हुआ था मैंने, वो एक और तरह का काबुल था। और जब मैंने देखा तो वो जंग का टाइम था, जब अमेरिकन वहाँ मौजूद थे और टैंक्स गुजर रहे हैं और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी कर देते थे, वो आर्मी ने गुजरना है और सारा कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज। तो और वही चीज़ फिर जब मैं न्यूयॉर्क गया तो ये थी शीना वैगस्टाफ और ईएन क्यूरेटर्स थे। नहीं उनको आपका किस तरह ख्याल आया उसको बनाने का? हाँ, तो 9/11 के बाद मेरे काम में वैसे ही रेड कलर की मीनिंग चेंज हो गई। इतने बॉम्ब ब्लास्ट थे, इतना टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल गया था, तो वो जो रेड कलर में पहले भी यूज़ करता था बट सटल वे में ज़्यादा, और फिर वो बिल्कुल एक डायरेक्ट सिंबल बन गया ब्लड का और वायलेंस का। तो जब उन्होंने मुझे 9/11 जब उन्होंने मुझे मेट रूफ टॉप पे बुलाया कि आप इस पे कुछ करें काम, और ये 2013 की बात है। अच्छा, ये मैं अभी याद कर, ये जो आपका पैटर्न है जी। मसलन मेरी किताब है 15 कहानियाँ, जी 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 उसमें जो टाइटल है ये भी आपकी एक पेंटिंग है। जी। और एक इसको बादी नज़र में देखा जाए तो खून के धब्बे लगते हैं, जी जी। लेकिन बारीकी से देखा जाए तो उन धब्बों में कहीं कहीं बहुत बारीकी से, जिस तरह मिनेचर पे काम होता है, वो फूल खिलते हैं जी। सब कहाँ कुछ ग्लो लाला वाली बात है, को नुमायाँ होते। ये आपने कहाँ से मर्ज किया है? ये मेरा मिनिएचर पेंटिंग में ही जो पहाड़ी स्कूल की मिनिएचर्स अगर आप देखें, मेरी इंस्पिरेशन बनी जब मैं लाहौर म्यूज़ियम में देख रहा था। उनके पास अमेजिंग कलेक्शन है पहाड़ी स्कूल की मिनिएचर्स की, और वो जो फॉलिएज था जिस तरह वो बना हुआ था,
اسی کو میں نے شاید اس کا اسکیل چینج ہو گیا، وہ جب سائٹ اسپیسیفک کام کیا میں نے زمین کے اوپر، دیواروں کے اوپر، تو طریقہ کار وہی ہے جو چھوٹی باریکی سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اسکیل فرق ہے، اور وہ آپ کو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ٹینشن کریٹ کرتا ہے، دو کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا، خون ہے اور پھول ہیں، تو وائلنس تو ہے لیکن ہوپ کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو دیر از آلویز اے ہوپ، کوئی امید ہے، کوئی کچھ ہے، کہ وہ دیکھنے والے کی نظر بھی ہے کہ آپ کیسے کیا چیز، کس چیز سے کیا چیز دیکھتے ہیں. تو اگر آپ صرف مایوسی دیکھیں تو پھر تو میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں اس دنیا کا. یہ پھول جو ہے کھلنے کے لیے کچھ وقفہ چاہتے ہیں. آپ نے آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کیا اور بلو میں بھی کیا آپ نے، جی، blue اور یہ سگنیچر آپ کی ایک سمبلزم بن گئی. تو وہاں پہ جب آپ گئے ہیں میٹروپولیٹن میوزیم آف ماڈرن آرٹ، تو وہاں پہ چھت پہ آپ نے پینٹ کیا، کتنا عرصہ لگا؟ ٹائم تو میں جب کام کرتا ہوں تو پھر میں دن رات وہ نہیں دیکھتا، ریسٹ کا ٹائم کچھ نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، اور میں اتنا انوالو ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تھوڑی دیر اور. تو وہ میں نے میرے خیال 20 days لگے تھے ٹوٹل اس کو کرنے میں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نیو یارک جانے کے لیے سامان پیک کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں روف ٹاپ پہ سیم امیج پینٹ کر دوں جو میں نے شارجہ میں پینٹ کیا. جی ہاں، شارجہ میں کیا ہوا؟ شارجہ میں یہ جو آپ کی منیچر آپ نے جو دکھائی، یہ اصل میں یہ میں نے کوٹ یارڈ پینٹ کیا تھا وہاں پہ، تو یہ اسی کی پھر بعد میں منیچر بنائی، کیونکہ ایک بڑا اسکیل کا کام، اور اس کو میں پھر واپس آئی واز لکنگ بیک جو میری اوریجنل ٹریننگ ایز اے منیچر پینٹر، کہ یہ اگر یہی ایکچوئل جو کام ہے میرا، یہ چھوٹی پینٹنگ میں دوبارہ بند کروں گا تو وہ کیسے ورک کرے گی. اچھا، وہاں پہ اس کا کیا تھا رد عمل؟ شارجہ میں بہت زبردست مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آرٹ کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے. اصل میں پڑھتے تو ہیں آپ، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آرٹ یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے کام پہ دیکھا کہ لوگ باقاعدہ رو رہے تھے، آنسو آ جاتے تھے، ایک دم وہ فیل کرتے تھے، اس کا امپیکٹ اس طرح کا تھا، اور وہ اتنا ورک کر رہا تھا. ہر انسان جو ادھر وزٹ کر رہا تھا وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہا تھا، چاہے وہ جیپنیز ہوں، چاہے وہ امریکنز تھے، چاہے وہ یورپین تھے، ایشین، ایون عرب سپرنگ کے تاریخ وہ چل رہا تھا. اچھا، افسوس نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا شاہکار میں نے بنایا اور یہ دھل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے بس آپ اس کو انجوائے کریں، پھر یہ کہیں یہ صرف تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، مجھے یہ مزہ آتا ہے. وہ جو یوٹیوب کے بونو جو تھے، بہت ہی مشہور یوٹیوب کے، جی، تو وہ بھی دیکھنے آئے، وہ کیسے آ گئے؟ وہ بس مجھے ایک دم کہا کہ بونو آ رہے ہیں، تو میرے تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا یہ کوئی اور بونو ہوگا، یوٹیوب والا ہے، کیونکہ وہ تو گانے سن کے ان کے جوشوا ٹری اس وقت بڑا مشہور تھا. تو لیکن وہ آئے اور بڑا مزہ آیا، کیونکہ ہم نے صرف یہ کام، میرے کام پہ وہ بڑی دیر ڈسکشن رہی ان کی، اور ان کی میرے تصویریں بھی ہیں آپ کے پاس؟ تصویریں بھی ہیں جی. میں نے کہا ایک تصویر، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، پھر انہوں نے پورا ڈائریکٹ کیا زمین پہ لیٹ کے کہ تم ادھر لیٹو، میں ادھر کندھے پہ رکھو سر. نہیں تو وہ پھر ہم نے پوز بنایا. اتنا ادراک رکھتے ہیں آرٹ کے بارے میں؟ وہ ہی از ویری انٹلیکٹ، مطلب وہ جو اگر آپ بات کریں وہ سنگر سے زیادہ، مطلب اور بھی زیادہ کچھ ہے ان کا، اور وہ جو نالج ہے، اور وہ ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی کچھ تھا ان کا رول، اور وہ کافی انسانی اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا خبردین حضرت، یہ جب انہوں نے میٹروپولیٹن میوزیم کی بات کی نیو یارک کی، تو میری بھی یادداشتیں بہت ساری ہیں. مثلاً میں جب بھی نیو یارک گیا ہوں تو 7.5 دن وہاں گزارا، اور میرا خیال ہے کہ ٹوٹل جو لمحے گزارے ہیں میٹروپولیٹن میں، اس کا کوئی بھی ایک سیکشن ہو جائے تو اس میں آپ سارا دن 20-25 دن تو میں نے گزارے ہوں. اور وہاں پہ اس میوزیم میں جو ڈسپلے تھا، اور یہ خاصی مہنگی گائیڈ میں نے خریدی، میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ گائیڈ ہے، یہ دیکھیں سمجھنے کے لیے. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ وین آئی واز بائنگ دیٹ، جب میں یہ خرید رہا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایک پاکستانی آرٹسٹ، سلجوق کا، سمیر کا دوست، مجھ سے بھی چاہت رکھنے والا پاکستانی آرٹسٹ، اس کے بارے میں میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک ایک اس کا انٹروڈکشن چھاپے گا، ایک کتاب چھاپے گا جس کا نام ہے عمران قریشی. اور یہ ساری کتاب جو ہے یہ اس کا مختصر ہے، مطلب ہے کہ حجم، لیکن ڈیٹیل بہت ہے، اور اس میں ان کے پینٹنگز بھی ہیں اور باقی بھی کام ہے، اور بے شمار ان کے پریز جو ہے آبویسلی، مطلب جسٹ دا فیکٹ کہ میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک آپ کے بارے میں ایک اسپیشل کتاب شائع کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ میوزیم مائل کہلاتی ہے پورا ایک علاقہ، اور تقریباً 9 میوزیم ہے جس میں گوگنہائم بھی ہے، جیوش ہسٹری کا بھی ہے، نیچرل ہسٹری کا بھی، وغیرہ وغیرہ. تو اس اہم تاریخی جگہ پہ عمران قریشی کو بلایا بھی گیا، اور اس کے بعد آنر بھی کیا گیا، اور یہ کتاب شائع کی، اور رنگ پھینکنے کی اجازت بھی دی، اور رنگ پھینکنے کی اجازت بھی دی چھت پہ. ہاں وہ وہ بڑی بات. ہاں یہ ہولی کھیلتے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میوزیم ایسی جگہ جو پریشس ہے، اینڈ لک ایٹ یو آر جسٹ تھروئنگ یور پینٹ آن دی روف ٹاپ. اچھا، اس میں یہ ایک آپ کی انسٹالیشن ہے جو میں نے بہت جگہ دیکھی ہے، شاید ظہور الاخلاق گیلری میں ہے، کہ مختلف کاغذ ہیں، ان کے اوپر خون کے دھبے ہیں، سرخ ہیں، جی، اور ان کا ایک ڈھیر سا ہے. اس کا کیا کانسیپٹ؟ یہ وہ اصل میں جب میں نے شارجہ بائنیل میں کورٹ یارڈ پینٹ کیا تھا تو اس کی اتنی ہائپ ہوئی وہاں پہ. جب میں لاہور واپس آیا میں چاہ رہا تھا کہ یہاں لوگوں کو کسی طرح وہ کورٹ یارڈ یہاں لا کے لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے کیا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کا پورا کورٹ یارڈ کے جو امیجز کھینچے ہیں اس کو پرنٹ کراؤں، اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کرمبل کیا. تو یعنی وہ پرنٹ ہوئے جی، وہ پرنٹ ہوئے میں ہزاروں پیپرز ہیں. اچھا. اور ان کو کرمبل کیا، اور این سی اے کی گیلری میں نے ایک پہاڑ بنایا سب سے پہلے. تو کیونکہ جو اس وقت اتنے یہ ہو رہے تھے سوسائڈ بامبنگ اور یہ سارا 9/11 والا ٹائم تھا، پاکستان کا بڑا مشکل ٹائم تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی جگہ یہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو عام جو عوام ہے وہ سفر کرتی ہے، اور اس کے بعد ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اوکے. تو آئی وانٹڈ پیپل کہ جو گیلری میں آئیں وہ خود اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کو پکڑیں، ٹچ کریں، اچھا، اس کے اوپر چلیں، اور خود اپنا نیریٹو، خود اپنی کہانی بنائیں. اچھا، یہ کہاں پہ اب کہاں یہ سارا ڈھیر؟ یہ تو ڈھیر مختلف ملکوں میں جب ہوتا ہے کوئی شو تو ہم اس میں جب اس کا حصہ بناتے ہیں اگر شو کا، تو پھر یہ ہر جگہ لگتا ہے. جیسے میں فلور کو اپنے دھو دیتا ہوں، اچھا، یہ بھی ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. اچھا، کیونکہ اتنا رکھ نہیں سکتے، اس کی اسٹوریج اور وہ مور کاسٹلی دین ریپروڈیوسنگ دا ورک. تو اس کا مطلب آپ پھر ریپروڈیوس کرتے پھر ہیں، ریپروڈیوس ہو جاتا ہے، پھر کرمپل کرتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ میں لوکل لوگوں کو بلاتا ہوں، تو وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں. وہ اس کو جب ایون اس کی میکنگ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ 20-25 لوگ مختلف شعبے سے وہ میرے آرٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں. تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے اس آرٹ میں پریکٹس کریں. آبویسلی تھوڑا سا وقفہ بھی تو ضروری ہے. اچھا عمران، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی گیلری برکی روڈ پہ اسٹیبلش کی، اور وہاں کبھی کبھار کو نمائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کیا سیٹ اپ ہے؟ اچھا، وہ میرا اسٹوڈیو ہے بیسیکلی، گیلری تو نہیں ہے. وہ لوگ اس کو گیلری اور میوزیم ثابت کرنے پہ تلے میں، کیونکہ وہ اس طرح کا اسٹرکچر ہے. میں نے صرف سنا ہے، تو اس لیے آپ ایکسپلین کریں. کیونکہ آپ کو میں لے کے جاؤں گا، میں نے سوچا انشاءاللہ. تو وہ اسٹوڈیو جو میرا اسٹوڈیو 2-3 جگہوں پہ تھا، اور کام کی نوعیت اب اسکیل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے بڑی پرابلم آ رہی تھی. میرے پاس ایک زمین تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ اپنا ایک اتنا اسٹرکچر بناؤں. لیکن وہ بنتے بنتے میں اتنا ایمبیشس ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی ایک میوزیم لائک اسپیس بن گئی ہے. بٹ میرا اوریجنلی وہ آئی ول ورک دیئر. اچھا، تو رہائش کہیں اور ہے؟ رہائش کہیں اور ہے. اچھا، عائشہ کے ساتھ آپ کی ملاقات، یہ میں سرسری طور پہ کر رہا ہوں جی، کیونکہ وہ اپنے رائٹ میں ایک بہت بڑی ہے کریٹو پرسنالٹی، جی، اور میں مکس نہیں کرنا چاہتا آپ کو ان کے ساتھ.
اور میری خواہش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، ان کے ساتھ انڈیویجول بات ہوگی. بالکل. لیکن کہ ایک ہی گھر میں جب دو کریٹو بندے ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی کانفلکٹ آف کریٹیوٹی تو نہیں ہوتا. نہیں، ہم لوگ تو بلکہ جب ہمارا اسٹوڈیو چھوٹا تھا تو ہم سائڈ بائی سائڈ بیٹھ کے کام کرتے تھے. ایون میں عائشہ کے بھی کلر زیادہ تر میں ہی چراتا تھا اپنے کام میں، وہ کم چراتی تھی، لیکن وہ ایک ہی رنگ میرے کام میں کسی اور طرح ورک کرتا تھا، ان کے کام میں بالکل فرق طرح سے. اچھا، میں نے دیکھا کہ جس طرح مطلب ہے کہ ہم پیشہ کہہ لیں یا ہم تخلیق کہہ لیں، جو دونوں فرد ہوتے ہیں کسی ایک تخلیقی کام سے منسلک، ان کی شادیاں کامیاب ہوتی. مطلب اشفاق احمد بانو قدسی ہیں، اور بھی اس طرح کے ریفرنس ہیں، کاظم علی کاظم ہیں، آپ ہیں. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، ان کا لڑائی جھگڑے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. نہیں لڑتے بھی رہتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، میٹروپولیٹن میوزیم کی بات کی تو کیونکہ آپ کی میں کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ بڑے نئے انوکھے تجربے ہوتے ہیں ہر جگہ آپ کو. تو میرا بھی تجربہ بڑا انوکھا تھا، جو شاید ریئر ہوگا، کم لوگوں کو ہوا ہوگا، کیونکہ میں وہاں کام کرتا تھا لیٹ نائٹ، میں نے اجازت لے لی تھی. اچھا. تو میرے ساتھ تھے شعیب محمود، وہ مجھے اسسٹ کر رہے تھے اس کام میں، میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، پڑھاتے ہیں وہ. تو ہم دونوں رات 12-1 بج جاتے تھے ہمیں چھت پہ. اب ہم نے نیچے جانا ہوتا تھا، اچھا. ساری گیلریز سے گزر کے رات کے بعد، خاص طور پہ اور وہ ایجپشن ممیز اور یہ، اور ڈر بھی لگتا تھا کہ اب یہ کچھ ہوگا، یہ کھڑا ہو جائے گا یا کیا ہوگا. اور راستہ ملتا نہیں تھا، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ انہوں نے بھی میرے لیے مین راستہ بھی بند ہو جاتا تھا، کہتے تھے پیچھے سے کہیں سے جانا ہے، گلیوں سے گزر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے. تو وہ ایک روزانہ رات کو وہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، اور ایک بڑا فرق تجربہ تھا، اور چیلنج بھی تھا کہ رات کو باہر کیسے نکلنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے. تو یعنی دنیا بھر کا جو کلچر ہے، جی مطلب 10-15 ہزار سال پہلے سے لے کر اب تک، آپ ہر سال ہر رات اس میں سے گزر کے جاتے. بلکہ مجھے ایک فلم اور یاد اگر آئی. آپ بھٹک جائیں ادھر رات کو تو پھر نئی چیز ایکسپلور کرتے تھے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے ایک فلم آئی تھی نائٹ ان دا میوزیم، جی جی جی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو جاتا ہے بیچارہ آپ جیسا، تو رات کو جب میوزیم بند ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں زندہ ہو جاتی. جی بالکل بالکل. تو مطلب آپ کو محسوس ہوا کہ میٹروپولیٹن میوزیم میں ایجپشین حصہ خاص طور سے یا تبتین اس کی کوئی ممیز وغیرہ ہل جل کر رہی؟ نہیں بتائے، انرجی تو تھی چیزوں کی. آپ ہل جل تو چلے وہ الگ چیز ہے، بٹ آپ یو سینس دیٹ انرجی اس پوری اسپیس میں. بڑا فرق ایکسپیرینس تھا. اور سناٹا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے. اور آپ جب سوچتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی چیزیں اور ان کی کہانیاں کیا کیا ہیں سب کی، تو آئی ایم شیور بہت کچھ ہوگا ادھر جو ہمیں نہیں دکھتا. مطلب ایک بندہ کریٹیو ہو تو وہ چیزیں جو بولتی نہیں ہیں جی ان کی بھی آوازیں سن لیتے. بالکل جی. اور خاص طور سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کے دل کی آواز بھی مکس ہوئی ہوتی ہے ادھر، تو وہ دڑ دڑ کر کے. تھینک یو.